الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. رب کائنات کی حمد و ستائش کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام و رسول پر اور سب سے آخری نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام. حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے
قیامت کی، حشر کے دن کی کچھ کیفیات، کچھ حالتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مختصر سے ٹائم میں تمام چیزوں کا احاطہ کرنا اور انہیں بیان کرنا ہم جیسے قلیل العلم کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو کثیر العلم ہے، کافی جانکار ہے، وہ بھی اتنے قلیل ٹائم میں نہیں بیان کر سکتے۔ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کے دل میں، ہم سب کے دل میں قیامت کے دن کی ہولناکی سامنے آنے کے بعد اس کی تیاری کریں اور وہ کام انجام دے جس کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ سورہ زمر کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سور میں پھونک مار دیا گیا، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان دیگرگوں ہو گئے، پہاڑ چلا دیے گئے، سمندر کھولا دی گئی۔ ان تمام حادثوں کے بعد سارے جاندار حوالے موت ہو گئے، دوبارہ سور میں پھونک ماری گئی تو سب زندہ اٹھ کھڑے ہوئے، اسٹیج قائم ہو گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی، اللہ آ گیا، اسٹیج قائم ہو گیا، عدل کی کرسی لگ گئی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی، ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھ دیے گئے، وجیء بالنبیین، انبیاء کو لایا گیا، والشہداء، اور گواہوں کو بھی پیش کیا گیا، لائنیں لگ گئیں۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے آ گئے، سب بسب کھڑے ہیں، سب بستہ کھڑے ہیں فرشتے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی۔ 70,000 زنجیریں ہیں جہنم میں، اور ایک ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو تھامے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹ جائے زنجیریں تو یک بیک ساری دنیا بھسم ہو جائے گی، سارے انسان سب کو کھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشہداء، اور وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، فیصلہ بڑا انصاف کا ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف تو بہت زبردست انصاف ہوگا، ایک ذرہ کے برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ کتنی ہی زیادہ کوئی نیکی کی ہو، بھلائیاں کی ہوں، تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے میرے مولا میں نے آسمان و زمین کے قلابے ملا دیے نیکیوں میں تو مجھے تو نے بدلہ بہت کم دیا۔ ارے جب دنیا میں اس کی بشارت ہے کہ نیک ارادہ کرو تو ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے، ایک نیکی، اور جب کر لو نیکی، اس نیکی کا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے اس نیکی کو انجام دے لو تو 7 سے لے کر 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ جیسا کہ موقع ہو نیکی کا۔ نیکی کے جو مواقع ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون،
وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، انسان نے جو کچھ کیا ہے پورا پورا بدلہ اس کو چکا دیا جائے گا، اس کے کرتوت کا بدلہ، کارکردگی کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا پورا دے دے گا۔ ہم آپ یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیے گئے، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ آزمانے کے لیے کہ ہم میں سے کون آدمی اچھا کام کرتا ہے، نیکیاں کون زیادہ کرتا ہے، اپنی زندگی اپنی آخرت کو کون زیادہ سنوارتا ہے، یہ اللہ دیکھنے کے لیے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہم اور آپ مان کے چلے قیامت کے دن ایک بندے کا معاملہ پیش ہوگا، جانوروں کا معاملہ پیش ہوگا۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ قطعی طور سے حقوق کو اللہ تعالیٰ ادا کرا لے گا، ادا کرا دیا جائے گے سارے حقوق قیامت کے دن، یہاں تک کہ بے سیگ والی بکری کو سیگ دی جائے گی کہ آج تو اس سے بدلہ چکا لے جس نے تجھ کو سیگ سے مارا تھا دنیا میں۔ ایک کمزور کو طاقت دی جائے گی کہ جس ظالم طاقتور نے تجھے مارا تھا اس سے بدلہ آج تو چکا لے۔ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ ہم آپ ظلم کرنے کے بعد، غریب پر تھپڑ مارنے کے بعد، زمین جائیداد غصب کرنے کے بعد سینہ تان کر چلتے ہیں کہ ہم نے اس کو زہر کر دیا، ہم نے فیل کر دیا، ہم نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، جبکہ آپ فیل ہوئے، آپ کی آخرت برباد ہو گئی۔ ہم سے اور آپ سے، ساری کائنات سے بڑھ کر کے ایک طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، یہ ملک کس کا ہے؟ للواحد القہار۔ کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، کسی کو آرائے کلام نہیں حاصل ہوگا، کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ جب جاہو جلال میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کہے گا للواحد القہار، ایک غالب قہر و غضب والے اللہ کی حکومت آج ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑا کٹھن دن ہوگا۔ اسی لیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو قیامت کے دن کے بہت سے مسائل سے آگاہ فرمائے۔ ابھی حقوق کی بات میں نے کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحلل منہ اليوم۔ جس کے اوپر کوئی ظلم کسی نے کیا ہے، اس کا مال چھینا ہے، اس کی عزت آبرو چھینی ہے، زمین جائیداد چھینی ہے، حق مارا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا الْيَوْمَ، آج اس دنیا کی زندگی میں اسے حلال کر لے۔ اس کا کہا، اس کو جو ہے بات چیت کر کے اور صلح بھلا کر لے۔ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کوئی رسوائی کی بات نہیں، بلکہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے، بہت اونچے مقام کا مسئلہ ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو بلا کے کہے بھائی میں نے آپ کو مار دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
فجر کی نماز میں کوئی تاریکی میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، غالباً عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیر اس کے جسم پر پڑ گیا، آپ اچھل پڑے، وہ بھی جز بز ہوا، فوراً کہا بیٹا یا بھائی مجھ سے میرا بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ چکا لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو ڈانٹا اور اس کے کان اینٹھ دیے، گوشمالی کر دی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میرے، میں نے تجھے ڈانٹ بھی دیا، تیرا کان بھی اینٹھ دیا، تم مجھ سے بدلہ چکا لے، کل قیامت کے دن داوری گاہ میں ایسا نہ ہو جا کے تو اللہ سے عرض گزار ہو اور میں جواب دے ہوں۔ ارے اس نے کہا کوئی بات نہیں میرے آقا، تنبیہ کے طور پر آپ نے اتنا اگر کہہ دیا ہے تو اگر لوگ ایسے ہی آپ سے بدلہ لینے لگیں گے تو آپ کا مقام کیا رہ جائے گا؟ کہا نہیں، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس ذات وحدہ لا شریک کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ یہی نہیں، یہ سارے عکس جمیل صحابہ کرام خلفائے راشدین میں کہاں سے آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے منبر پر، میرے صحابہ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو، کچھ مارا پیٹا ہو، مجھ سے ایذا ہو گئی ہو، تکلیف پہنچ گئی ہو تو مجھ سے بدلہ چکا لے، قیامت کے دن کے لیے نہ رکھ چھوڑے۔ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کون محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ مگر آخرت کے خوف سے، آخرت کے خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الرسول کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ ہمیں آپ سے ایذا پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ نے اپنی چھڑی سے میرے پیٹ میں جو ہے کوچا دیا تھا، کچوکا لگایا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر خدمت؟ وہ آئے تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کھڑا ہوا تھا صف میں تو میرے پیٹ پر، میرے سینے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر کپڑا ہے، اس کو آپ ہٹائیے۔ صحابہ دیکھ کے حیرت میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھایا، آؤ بھائی اپنا بدلہ چکا لو، فوراً دوڑے اور چمٹ کے چومنے لگے، لپٹ گئے اور اپنے جسم سے آپ کے جسم مبارک کو مس کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بدلہ، میں یہی چاہتا تھا کہ کم سے کم آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم ٹچ ہو جائے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہماری انا، آج ہمارا غرور، آج ہمارا گھمنڈ اور شیطانی وسوسہ ہم کو یہ کہنے نہیں دیتا ہے کہ بھیا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، آپ معاف کر دیجئے، بدلہ لے لیجئے، آپ کا لے لیا تھا، آپ حساب کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اس دن آنے سے پہلے جس دن انسان کے پاس کوئی دینار و درہم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کہاں دینار و درہم ہوگا؟ کپڑے تک نہیں ہوں گے جسم پر، ننگے بدن، ننگے پاؤں، قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اسی کے متعلق تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، سوال فرمایا کہ من المفلس، غریب مسکین مفلس کون؟ صحابہ نے کہا من لا دینار ولا درہم لہ، المفلس فینا، ہمارے درمیان، ہمارے ماحول سماج میں غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا
جو بہت زیادہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تہجد، تلاوت سب لے کر کے میدان میں محشر میں حاضر ہوگا۔ میں نے بتایا نہیں، میدان محشر کے مسائل اور کیفیات کا کچھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جنت کے لیے فیصلہ، بھائی جس کے پاس اتنے انبار ہو نیکیوں کا، ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا۔ ایک دعوے دار آیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس نیک آدمی پر ایک ہمارا جو ہے دعویٰ، بتاؤ اس نے مجھے مارا ہے، لے جاؤ نیکی۔ دوسرا آیا اس نے گالی دی ہے، لے جاؤ نیکی۔ تیسرا آیا میرا مال غصب کر لیا، لے جاؤ نیکی۔ کتنے نمازی حاجی مارے بیٹھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تسبیح کے دانے ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے میں آئے گا کہ مجھے قتل کیا ہے، میرے قتل میں کی سازش میں تھا، سفک دم ھذا واکل مال ھذا، یہ مال کھا لیا، پورا ہڑپ کر لیا۔ فیؤتی ھذا من حسناتہ ھذا من حسناتہ، ایک ایک کر کے تقسیم کر دی گئی نیکیاں۔ دعوے دار لائن لگا کے کھڑے ہیں، اب اس کے دعوے داروں کے گناہ اس پر ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ کنگال ہو گیا، مفلس غریب ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئی۔ ثم طرح فی النار، آخر میں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس کا تعلق صرف حقوق عباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے یہ مسئلہ۔ نماز روزہ وہاں کام نہیں آئے گا، حج و زکوٰۃ کام نہیں آئے گا، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی منظر آئے گا قیامت کے دن میرے دوستوں اور بھائیوں، اور نیکی بدی تولی جائے گی، میزان عدل قائم ہوگا، ترازو وندع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آپ کہیں گے نیکی تو دیکھنے میں نہیں آتی، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک لطیف شے ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، نیکی بدی سب۔ مگر آج کے دور میں اس کا سمجھنا تو آپ کے لیے آسان ہے۔ ہوائیں تولی جاتی ہیں، روشنی تولی جاتی ہے، حرارت ناپی جاتی ہے، برودت ٹھنڈک ناپی جاتی ہے، اتنا پوائنٹ اتنا وہ۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں بھائی۔ اور پھر ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم دے دے گا، یہ نیکی کا عمل ہے، پہاڑ، یہ نیکی کا عمل ہے، جسم ہے، اور یہ برائی کا جسم ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تولے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا، جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، موج کی زندگی ہوگی، خوش عیش زندگی ہوگی، جنت کی۔ اللہ اکبر۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا، برائی زیادہ ہوگی، تو اللہ کہتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے حبیب، آپ جانتے ہیں کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ گرم آگ ہے۔ آسان نہ سمجھنا اس لفظ کو کہ اللہ نے فرمایا گرم آگ ہے۔ وہ گرم اتنی ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ معمولی چنگاری آگ سے نکل کر، چٹک کر نکل کر آپ کے جسم پر چپک جائے تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں، ہاتھ پاؤں پٹکنے لگتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ایک چنگاری، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہیں تو اچھل پڑیں گے۔ 69 گنا زیادہ تیز، 69 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ وہ حاویہ، ہمارا کا ماہیہ نار حامیہ، بہت گرم آگ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ نصیحت لو، یہی نہیں رہنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، پیشی ہوگی،
ایک منظر آئے گا کہ نیکی بدی تولے جا رہی ہے. ہر انسان اپنوں سے جی چرائے گا. کہیں ایسا نہ ہو اماں کی نیکی کم پڑ جائے، بیٹا بھاگے گا. بیٹے کی نیکی تولی جا رہی ہے تو ماں باپ آنکھیں چرا لیں گے. بڑا دلدوز منظر ہوگا. نیکی بدی تولی گئی، اللہ تعالیٰ تولے گا. اللہ کہتا ہے کفا بنا حاسبین، ہم رائے کے دانے کے برابر بھی کہیں نیکی ہے آسمان زمین کے اندر تمہاری، ہم اس کو لے آئیں گے. اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، ہم اس کو لے آئیں گے اور اس کو رکھیں گے وزن میں. ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. کون چھپ سکتا ہے؟ ہماری کون سی برائی چھپ سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی بدی تولی جائے گی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونچ مارنے والے جانور، جس نے چونچ مارا ہے کسی غریب چڑیا کو، اور لات مارنے والے جانور، کسی نے اپنے جانور کو، برادری کو لات مارا ہے. ابھی میں نے کہا نہیں کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا لو بدلہ لے لو، تم جو چونچ والا مارا ہے اس چونچ والے سے تم بے چونچ والے بدلہ لے لو، اور جس نے لات مارا ہے اس سے بدلہ لے لو. جہاں سارے بدلے مکمل ہو جائیں گے جانوروں کے، تو اللہ کہے گا کونوا ترابا، جاؤ مٹی ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ جانتے ہو، کافر دیکھے گا یہ منظر تو کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں پیوند خاک ہوتا، میں مٹی کا ایک پیوند ہوتا، زندہ نہ کیا جاتا، یہ منظر نہ دیکھتا، اور اسی طرح سے میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. میرے دوستوں کیوں کہے گا وہ کہ جانور تو مار دیے گئے، مٹی کر دیے گئے، اب ہمیں زندہ رکھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور نتیجے میں یا جنت یا دوزخ. لیکن وہ اب کافر ہے تو کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا. اور دوسری بات کیا کہے گا؟ یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. اللہ تعالیٰ میری گردن کے بدلے، میری جان، جسم و جان کے بدلے فدیہ میں لے لیتا میری آل اولاد کو، میری زمین جائیداد کو، میری بیوی بچوں کو، اور زمین میں جتنا کچھ ہے ہمارا وہ لے لیتا، اور جہنم کے آگ سے بچا دیتا، جہنم کے عذاب سے بچا دیتا. اللہ کہتا کہ اللہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آج تو بدلے کا دن ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کہ مارا ہے کسی نے کسی کو تو اس کے بدلے اللہ دوسرے کو مار دے، دوسرے کی گردن ناپ دے. نہیں، کہتے ہیں کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا، خوفناک ہولناک منظر دیکھنے بعد کہیں گے کفار کہ کاش کی زمین میں دھنسا دیا گیا تھا یا ہو گیا تھا، اسی کے اندر برابر سرابر کر دیا گیا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. موت آئی تھی بس اسی میں پیوند خاک رہتا، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. وہی فیصلہ کن بات ہوتی ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ. آج سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو آخرت کے سامان ہیں، آخرت کی تیاری کے ذرائع، ہمارے علو مرتبت بلند مرتبے کی یہ دلیل ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے.
یہ عیش کی زندگی یہاں گزارو گے تو کل تکلیف میں مبتلا کیے جاؤ گے، یہاں تکلیف اٹھاؤ گے کل عیش کی زندگی گزارو گے۔ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہے، قرآن کریم میں کھیتی کی مثال دی، خرید فروخت کی مثال دی، اور میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ پردیس میں جائیں اور کمائیں اور بیلنس بھیجتے رہیں، یہاں پر کھیتیاں خریدی گئی، باغات لگائے گئے اور کھیتیاں سرسبز و شاداب نظر آ رہی ہیں، حویلیاں بن رہی ہیں، کوٹھیاں تیار ہیں، کار اور بنگلے بنے ہیں۔ آپ جب وہاں سے کما کر لوٹے تو دیکھا کہ میری کمائی کا یہ نتیجہ ہے، مجھے اللہ نے جو دیا اس کا یہ پھل ہے۔ ایسے آپ یہاں کمائیں، نیکیاں کمائیں اور بھیجیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو کچھ تم نیکی آگے کر کے بھیج دو گے اس اس سے بہتر تم کو وہاں ملے گا، اس سے بہتر ملے گا، اس کا اندازہ ہم آپ نہیں کر سکتے وہ بہتر کیا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے، صداقت اور سچائی پر، تو یہ صداقت اور سچائی قیامت کے دن کام آئے۔ قال اللہ تعالی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا آج سچوں کی سچائی نفع دے گی، سچ بولنے والے، سچ کام کرنے والے، حق بولنے والے، حق کام کرنے والوں کو آج نفع بخش بدلہ ملے گا۔ اور لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ میں وہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ سے وہ راضی ہو جائے گے بدلہ پا کر، اللہ راضی ہو جائے گا ان سے نیک عمل پا کر، یہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی چیز کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھ، آپ کی زبان، یہ سب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی حجت بازی نہیں چلنے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات تو ہوئی نہیں؟ صحابہ کرام چوکتے نہیں تھے، مسئلے کی وضاحت فوراً، تاکہ قیامت تک یہ چیز محفوظ رہے۔ تو آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور بندے میں حجت ہو گئی۔ اللہ نے سوالات کیے، وہ دائیں بائیں قطر بیوت کر کے بحث کرنے لگا اللہ سے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ مہر مار دی، زبان بند، مہر مار دی۔ جانتے ہو اس کے خلاف اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان، اس کے آنکھیں گواہی دینے لگی۔ اب وہ ہکا بکا، کیونکہ زبان پہ تو اللہ نے مہر مار دی۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جس دن ہم انسان کے منہ پہ مہر مار دیں گے، ٹھپا لگا دیں گے، اور اس کے خلاف اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ بندہ کہے گا کہ یہ کیسے بولنے لگے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے، اعضا کہیں گے انطقنا اللہ کل شیء، جس چیز نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی اس نے آج مجھے بولنے کی طاقت دی۔ کون سا ہاتھ پاؤں ہے موبائل کے اندر؟ کون سی زبان فٹ ہے؟ ٹیلی ویژن ہو، یہ سب بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ مختصر یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات پر توجہ دیں کہ جب بندے کے اعمال پیش ہوں گے، اسے کسی کا آگے سے داہنے طرف سے مل جائے گا، کسی کا پیچھے سے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں ملا تو کہے گا لو میرا رزلٹ پڑھ لو، بہت خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں پیچھے سے ملے گا، چپک جائے گا، وہ پھینک نہیں سکتا ہے، چپک جائے گا، اور کہے گا اے کاش میں برباد ہوتا، میں مرا ہوا ہوتا، میں دھنسا ہوا ہوتا،
اپنی ہلاکت کو جو ہے آواز دینے لگا. یدعو ثبورا. اپنے بال بچوں میں بڑا مست تھا. میں اذان ہونے دو یار, چلو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ سو. بچوں میں, عورت میں, بچوں میں, خاندان میں, پاس پڑوس میں, دوستوں کی محفل مزیدار کہے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت مست تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور. وہ سمجھتا تھا کبھی اب لوٹنا نہیں ہے. بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست. میرے دوستوں اور بھائیوں, باتیں بہت ہیں, اللہ نے توفیق دے تو انشاءاللہ اور باتیں آگے آئیں گی. ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن قبر میں فرشتے آئیں گے, سوال کر کے چلے جائیں گے, نتیجہ جو بھی ہو تنہائی. مگر میدان محشر میں تو یہ فرشتوں کی صفحہ ہے, یہ جنات ہیں, یہ انسان ہے, آدم سے لے کر تا دم قیامت. اور ان تمام خلائق کے سامنے اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا. اس سے بڑی, اگر وہ ناکام ہوا تو اس سے بڑی رسوائی کا دن اور کون ہوگا؟ پوری جنتا کے سامنے, پوری خلق خدا کے سامنے. اسی لیے قرآن کریم نے ہم کو تعلیم دی ہے, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب, تمہیں وہ چیز عطا فرما جو تو نے اپنے نبیوں کے وہ زبان سے وعدہ کیا ہے, مغفرت کا, بخشش کا, جنت کا. یہ دعا پڑھیے, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ رسوا نہ کرنا, قیامت کے دن اللہ رسوا نہیں کرنا. ایک شخص کو اللہ بلائے گا, چادر رحمت میں ڈھانپ لے گا. اس کے بعد اللہ خود کہے گا کہ یہ گناہ تمہارے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ کہاں سے انکار کرے گا؟ جا, میں تجھے بخشتا ہوں. یہ خلق خدا ہماری کھڑی ہے, کبھی تجھے زمین میں رسوا نہیں کیا تو آج بھی تجھے رسوا نہیں کروں گا. بہت بڑی کامیابی اس کو ہوگی. ہم اللہ سے یہی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے ان حضرات کو جو دنیا سے جا چکے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ تعالیٰ مجھے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کی زندگیوں کو اسلامی زندگی بنا دے, اور کفر الحاد دہریت کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور کر دے اور اس سے بچا لے. اے اللہ تعالیٰ جو دنیا سے جا چکے ان کے قبروں کو نور سے معمور فرما دے, جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ.